بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لا سکیں۔ اکثر و بیشتر ہم ملتے رہتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس سیاست میں متحرک تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اسی متحرک ہونے کا آج ایک موقع ہے کہ کسی زمانے میں ہمارے ایک ایم پی صاحب ہوتے تھے، علی محمد ہنگورو صاحب۔ اس کے ساتھ کافی یادیں ہیں کہ اس کو پولیس کی گرفتاری سے بچانے کے لیے ایک رات اپوزیشن کے چیمبر میں علی محمد ہنگورو، میں اور پیر مظہر ساری رات وہاں ٹھہرے تھے کہ اسمبلی کے اندر کارروائی نہیں ہوتی اور کل کا انتظار کرنا چاہیے کہ کل کیا ہو اور کیا نہ ہو۔ وہ زمانہ 90-93 کے درمیان کا تھا۔ اس کی تھوڑی سی یاد آ گئی تو میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ علی محمد ہنگورو صاحب کے بڑے بھائی محمد عثمان ہنگورو صاحب سیاسی ورکر ہیں اور وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کرنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ محمد عثمان صاحب ہیں جو سیاسی طور پر ہمیشہ لوکل لیول پر اور کراچی کے لیول پر بھی ایکٹیو رہے ہیں اور ہماری ان جدوجہد کے دنوں کا کوئی نہ کوئی ثمر ہوگا۔ ان کے آنے سے لیاری سے تعلق ہے ان کا۔ ایک ہی ہے۔ علی محمد کا تو نام میں نے اس کی یاد میں لیا، اب یہ ان کے بڑے بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ توجہ آپ ادھر ہی رکھیں نا۔ باقی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں آپ ان سب کو جانتے ہیں، تو یہ سارے ہم کراچی سے سعید غنی صاحب ہوں یا خلیل ہود صاحب ہوں یا پھر سردار خان صاحب ہوں یا یوسف صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، سارے ہیں بیٹھے ہوئے۔ بات تو کرنی تھی صرف اس اعلان کی کہ کوئی شامل ہو رہا ہے۔ سیاست ہمارا شیوا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ عوام کی نمائندگی کرتے رہیں اور عوام کی نمائندگی انہی طریقوں سے ہو سکتی ہے کہ جس محنتوں کا پھل ہمیں ملا۔ تازہ جو لوکل باڈی کے الیکشنز ہوئے اس میں ہمیں اس محنتوں کا پھل ملا۔ آگے کی الیکشن جنرل الیکشن ہونے والی ہے، کب ہوں گی یہ ان کو پتہ ہے جنہوں نے اعلان کرنا ہے، لیکن ہونی ضرور ہے۔ ہمیں اس کے لیے بھی اپنے ماحول کو بہتر بنانا ضروری سمجھتے ہیں ہم، اور ماشاءاللہ ہم سب پارٹی کے دوستوں کا یہی فرض بنتا ہے کہ وہ پارٹی میں لوگوں کو شامل کرتے جائیں، جس سے پارٹی مضبوط ہو اور اس سے پھر ہماری سیاست بھی کچھ اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ جس علاقے سے یہ تعلق رکھتے ہیں ان کی اپنا اثر و رسوخ ہے اور عوام کے بیچ میں رہنے والا ہے، عوام کے بیچ میں رہتے ہی اپنا نام بھی کمایا اور اپنے برادری اور اپنی قوم کے ساتھ بھی نبھاتے رہے۔ تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ انشاءاللہ وہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے پارٹی کو اور مضبوط کر سکیں گے۔ بات تو دراصل صرف یہ تھی، کرنا چاہیں اب بات دراصل یہ تھی اور اس لیے میں ابھی شاید عثمان ہنگورو صاحب کو بولوں کہ وہ دو الفاظ وہ بھی بول رہے ہیں۔ ابھی تیز ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سندھ کے قابل احترام سر کھوڑو صاحب نے جو بھی باتیں کی، پھر ہمارے سعید غنی صاحب یہاں ہمارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں،
یوسف بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساؤتھ کے صدر صاحب کھڑے ہوئے ہیں. میرے ساتھ جب دوست ذکر کیا کہ ابھی آپ بھی پارٹی میں آ جائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم اس گھر جا رہے ہیں جس نے ہمیں ہوش دیا تھا، جس بھٹو نے ہمیں سب کچھ سکھایا تھا. ہمیں بڑی خوشی ہوئی. ہم یوسف بھائی کا اور ہمارے جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم مل جل کے کام کریں گے. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سرفروز صاحب کا، تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھے عزت دی ہے. السلام علیکم. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور جو آپ کے مردم شماری کے حوالے سے خدشات سے کیا ان کا بھی ذکر ہوا ہے؟ کیا آج ملاقات ہوئی آپ کی سید علی صاحب؟ ہم ملاقات ہوئی ہماری پرائم منسٹر صاحب سے. اس وفد میں تھا، سائیں مراد علی شاہ صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے، سعید غنی صاحب تھے، مرتضی وہاب صاحب تھے. ان 4-5 دوستوں کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ چیف منسٹر ہاؤس میں ہوئی. ہم نے ضرور ایشوز اٹھانے ہوتے ہیں، چاہے الیکٹڈ حکومت ہو یا کیئر ٹیکر ہو. میں نے ان سے ضرور کہا کہ اس وقت کیئر ٹیکر حکومت ہے. کیئر ٹیکر حکومت کا مطلب ہے کہ لائف ایز یوزول. الیکشن کمیشن کا شیڈول ابھی نہیں آیا کہ الیکشن ہوں گی کب. انہوں نے اپنی مردم شماری کا شیڈول تو اناؤنس کر دیا ہے، لیکن الیکشن کروانے کا شیڈول ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا. تو پھر میرا سوال بنتا تھا کہ پھر یہ ترقیاتی کام جو ہو رہے ہیں سندھ میں عوام کے ساتھ، ان کی مختلف اخباروں میں خبریں لگ رہی ہیں کہ جی فنڈز فریز کیے جا رہے ہیں. یہ فنڈ فریز کرنے کا تک سمجھ میں نہیں آیا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ پرسیپشن آپ ختم کرو، کیونکہ اس کا دیر پا اثر ہوتا ہے. ابھی کیئر ٹیکر حکومت ہے. الیکشن کمیشن نے 4 مہینے کا کہہ دیا ہے کہ جی وہ ڈیلیمیٹیشن کرنے میں لگائیں گے. اس کے بعد پھر جا کے الیکشن کمیشن اپنا الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرے گی، جس کے لیے ان کو 50 دن چاہیے، 45 دن چاہیے، 54 دن چاہیے، جتنے بھی دن چاہیے. تو اس سے پہلے ساری چیزوں کو منجمد کرنے کا کوئی تک نہیں ہے، جس پہ انہوں نے مجھے خاطری کروائی ہے کہ ہم اس پرسیپشن کو، ہم اس تاثر کو ختم کریں گے، اور یہ کام چلتے رہیں گے، کیونکہ وہ سارے بجٹڈ تھے اور بجٹ میں اپرووڈ ہوئے تھے. اور اس طرح سے یہ کام رکیں گے نہیں. دوسری بات، پوسٹنگ ٹرانسفرز کا سلسلہ اپنی جگہ پہ چلتا ہے. ہم اس بات کو بھی گوش گزار کیا ان کے کہ بڑے بڑے سینئر افسران جن کا ڈومیسائل سندھ کا ہے، ان کو کچھ ڈسپلیس کیا گیا ہے. یہ بات بھی ہم نے ضرور ان کے ساتھ اٹھائی، جس کی طرف بھی وہ توجہ دیں گے. رہی بات مردم شماری، تو مردم شماری کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اپروول کے بعد حکومت میں اس میں کوئی دسترس نہیں ہے کہ وفاقی حکومت بیٹھ کے اس میں کوئی 2 کارکن جو شہید ہوئے اس کی بات، ان کا اس میں نہیں ہے بات. تو وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے جو ان کو کرنا ہے. ہماری صرف الیکشن کمیشن سے یہ استدعا رہی ہے کہ شیڈول جو 4 مہینے کا بنایا ہے اس کو ذرا کم کرے. پاکستان کی سیٹیں بڑھ نہیں رہیں، ہر صوبے کی سیٹیں اتنی ہی کی اتنی رہیں گی، صرف پاپولیشن بڑھ گئی ہے. پاپولیشن بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حلقہ
अब ज़्यादा पॉपुलेशन पे बनना पड़ेगा। अब उस लिहाज से करें कि उसमें इतनी कोई बड़ी कबाहत नहीं होनी चाहिए, और आपके पास नक्शे भी मौजूद हैं तो सब कुछ मौजूद है। हमने चौथी बात ये भी की, अमन अमान के लिहाज से मुतवातर हमारे 2 कारकुन उनको मारा गया है। एक के लिए तो पता चला है कि उनका कोई गिरफ्तार हुआ है बंदा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो माहौल वापस उसी नहज पे नहीं आना चाहिए जो कभी था, जो हम बैठ के रोज़ सुनते थे, आज इतनी लाशें गिरी और आज इतनी लाशें गिरी। इस माहौल को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर भी बैठे थे और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर भी बैठा था। हमने ज़रूर गोश्तगुजार ज़रूर किया है, उसकी तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें और इसमें तंदही से काम होगा तो असर होगा। एक एक करके कैसे को बड़ा अभी आपने बात की है कि इलेक्शन शेड्यूल का टाइम नहीं दिया गया, लेकिन हल्का बंदियों का वक्त दिया गया है कि इसमें करेंगे। आप हुकूमत में थे, आप वहाँ पे जाकर आपको ये अंदाजा होना चाहिए था कि ऐसी सूरत पैदा हो सकती है, तो हुकूमत में होते हुए आप जो है जाके साइन करके आ गए प्रोक्लेमेशन पे, और अब आप कह रहे हैं कि वो पहले वो कर रहे हैं, तो ये आपको पहले अंदाजा नहीं था आपकी जमात को? देखें, बात सुने, मर्दमशुमारी करवाई पीडीएम की हुकूमत के दौरान हुई। मर्दमशुमारी का फैसला पीडीएम ने नहीं किया था, वो फैसला किया था इमरान खान की काबीना ने। हमारा एतराज़ था पिछली मर्दमशुमारी पर, हम कहते थे कि जी रैंडम चेक कराओ और उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रूव कराओ, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में 3-3.5 साल लगे, वो रैंडम चेक भी नहीं हुई 5%, और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का उठा के हमारे एतराज़ात के बावजूद उन्होंने आर्जी लिस्ट को फाइनल कर दिया, और फाइनल करने के बाद ऐलान कर दिया कि हम 5 साल के बाद फिर से मर्दमशुमारी कराएंगे डिजिटल, जबकि होनी चाहिए 10 साल के बाद। ये फैसला पीडीएम का नहीं था, ये फैसला था पुरानी हुकूमत का, उसकी काबीना का, और किसी एतराज़ की वजह से अब ये हो गई, जिसमें हो सकता है पाकिस्तान के अरबों रुपए खर्च हुए हों। उसमें सिंध की आबादी को 1 करोड़ से ज़ायद बढ़ा दिखाया गया। बैठे चीफ मिनिस्टर साहबान गैर मुतनाज़ा करने के लिए उस सेंसस की रिपोर्ट को उन्होंने अप्रूव कर दिया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी शक्ल में लिखा हुआ ज़रूर है कि जब नई मर्दमशुमारी हो तो नई हल्के बंदियाँ हों, और नई हल्के बंदियों के बाद फिर इलेक्शन हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। अब ये कंट्रोवर्सी पैदा ज़रूर हो गई है कि एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी अगर असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो गई तो 3 महीने में इलेक्शन कराओ, और दूसरी कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि नई मर्दमशुमारी अगर आ गई है तो फिर उसमें पहले मर्दमशुमारी के बुनियाद पर हक़ बंदियाँ हों और उसके बाद इलेक्शन हो। अब ये इशू ज़रूर है। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों क्लेम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अपने 90 दिन के इलेक्शन को भी क्लेम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन मर्दमशुमारी को भी रिकग्नाइज करता है कि जी डिलिमिटेशन होंगी। सिलसिला शुरू हुआ है। हम तो ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन फिर से रिवाइज़ करे अपने शेड्यूल को, जो एक महीना एतराज़ात के लिए और फैसलों के लिए रखा गया है उसको कम कर सकती है। हल्का बंदियाँ बनाने के लिए उन्होंने 1 महीने का टाइम रखा है, जो 4 सितंबर से शुरू होगा और 4 अक्टूबर तक। अब 1 महीने तक हो सकता है हल्के बंदियों में लग जाए, लेकिन फिर उसके बाद एतराज़ात और उनके फैसले, उस पर 2 महीने लगाना ये थोड़ा सा कुछ समझ में कम आ रहा है। इसलिए हम अक्सर इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करते रहते हैं कि अब क्योंकि इलेक्शन कराना उनके काम में है, रिप्रेजेंटेशन देना उनका काम हो गया है, और ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तकाजा है, तो फिर वो अपने रिवाइज़ करें शेड्यूल को और इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान के लिए जल्दी, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत की पटड़ी पे फिर आना है। ये बता दें कि आज लियारी से एक और अहम सियासी
علی غورہ کے بھائی علی غورہ ایک جانباز تھا، ہم اس کو بچپن سے بھی جانتے ہیں جی یہ بڑی اچھی بات ہے پیپلز پارٹی کے لیے. پیپلز پارٹی لیاری کو اپنا سیاسی قلعہ بھی سمجھتا ہے، لیکن لیاری والے جس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس وہاں نہیں ہے، پانی کا ایشو ہے، کرائم کا ریشو تسلسل کے ساتھ بڑھ رہا ہے. پیپلز پارٹی کی 5 سالہ حکومت رہی ہے، ان ایشوز پر پارک بنا رہا ہے، گراؤنڈ بنا رہا ہے اور چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن جو بجلی کا ایشو ہے، بنیادی ایشو ہے، اس پر پیپلز پارٹی نے بالکل توجہ نہیں دی. کیا اس خامی کو پیپلز پارٹی تسلیم کرے گی اور آئندہ چل کر کوئی اس طرح کا پروگرام ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لیاری کی طرح ہر گاؤں پر بھی ہمارا قلعہ ہونے کا ثبوت ہے. قلعہ ہر گاؤں بھی ہے ہمارا پیپلز پارٹی کا قلعہ. لیاری بھی اہم علاقہ ہے، پرانی کراچی کہلاتی ہے لیاری. میں سمجھتا ہوں کہ لیاری کا ایک نام ہے، مشہور ہے. یہیں سے کراچی چلی تھی اور یہیں سے کراچی بڑھی ہے. امن امان کی صورتحال یہ صرف ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتی، اس پہ ہمیشہ کوشش ہوتی رہنی چاہیے. آپ کو اور ہم سب کو یاد ہے کہ کراچی میں بہت بڑے آپریشن بھی ہوئے کہ جس سے امن امان بہت اچھا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو ہماری حکومت سے امن امان کے لیے میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ آج پرائم منسٹر کے سامنے بھی یہ بات کی ہم نے کہ کارکنوں کو مارا جانا اس کو عام معمولی چیز نہ سمجھا جائے. رہی بات بجلی کی، بجلی کے لیے ہم نے تو اپنے طور پر ہو سکتا ہے ونڈ پاور بھی لگائے ہوں، ہم نے پاور پلانٹس بھی لگانے کی کوشش کی ہو، ہم نے کراچی کو اس سے سپلائی دینے کی بھی کوشش کی ہو، لیکن ابھی تک لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکا، جس کے لیے زیادہ ذمہ داری تو بنتی کسی اور کی ہے، وفاقی حکومت کی. لیکن آپ نے اگر ہمیں بھی کہا تو ہم بھی اس مسئلے سے غافل نہیں ہیں. ہم بھی اپنی طور پر کوشش کرتے رہیں گے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہو سکے. مہنگائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا نعرہ بھی رہی ہے. عمران خان کے خلاف بھی اس اصلی کو آپ نے استعمال کیا. اب 16 میں تو آپ کی مجبوری تھی کیونکہ آپ کی اتحادی حکومت تھی. اب ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ، اس کی وجہ سے بے تحاشا مہنگائی اور مزید مہنگائی کے امکانات ہیں. تو کیا ایک مرتبہ پھر آپ لوگ حرکت میں آئیں گے، وہی مہنگائی مساو مارچ اور اس طرح کی سیاست شروع کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ اس چیز سے سن کر ہمارے دور کو بہتر سمجھیں کہ اب زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے تو پچھلی حکومت کچھ بہتر تھی. پچھلی حکومت والے کہیں گے جی اور پچھلی حکومت بہتر تھی. بس سنیں، مہنگائی یا پیٹرول کی پرائسز بڑھنا، پیٹرول کی پرائسز کا انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ضرور ہے. رہی بات کہ آپ اور ہم سب بھی کہہ رہے تھے کہ جی IMF کی مدد ضروری ہے، اس کے بعد اس کی کنڈیشن بھی ماننی پڑے گی جس نے بھی مانی ہے. جس نے نہیں مانی پاکستان کو بھگتنا پڑا. اگر کسی ایک نے دھوکہ دینے کی کوشش کی IMF کو تو دوسرے کو منانے کے لیے ترلے کرنے پڑے. اب یہ کہیں تک آگے بات پہنچی ہے. مہنگائی ایک ایشو ہے جو عمران خان کی حکومت سے پہلے بھی تھا، عمران خان کی حکومت میں اس سے زیادہ بڑھا، PDM کی حکومت بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پائی. آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کہیں کہیں بے بس دکھائی دیتی ہے. لیکن اس کے لیے ایک ایک کر کے کریں. ایک آپ سیاسی کارکن ہیں، ظاہری بات ہے برسوں سے آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کب آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا موقف اصولی رہے گا. میں آئین کی بات کروں گا، 90 دن کی بات کروں گا اور الیکشن کمیشن سے کہتا رہوں گا کہ اپنے شیڈول کو ریوائز کریں. فیبروری کے بعد سینٹ آدھی چلی جائے گی تو سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت بھی آدھی رہ جائے گی. تو یہ ملک آدھے نظام پہ نہیں چل سکتا. اس لیے میرا سارا زور یہی ہوگا کہ 23 میں ہی الیکشن ہو جائے. میں تو 3 مہینے سے زیادہ کا نہیں کہنا چاہتا اور یہی کہتا رہتا ہوں کہ جی ریوائز کرو شیڈول.
اور ذرا جلدی کرو. सीनियर साहब ने कत्ल थे तो हफ्तो गुजरी वने तो उनजा कातिल गिरफ्तार नथा थियनि ऐं राणीपुर में बेरहमान हिकिड़ो कत्ल थिए थो मासूम नींगरी खे वहशियात तशद्दुद सां उनखे मारे वञे थो. पीपुल्स पार्टी छो ख़ामोश आहे? इन्हनि ॿिन्ही हुननि सां इंसाफ़ जे लाइ रोडनि ते करे थी अचे. असीं ख़ामोश न आहियूं, चाहे वो महर साहब जो कत्ल हुजे या हुन वीचारी ग़रीब छोकिरीअ जो मसइलो हुजे. उनजो जेको शकी ॾोही आहे वो जेल में आहे. शकी ॾोहीअ खे उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित करने के लिए यकीनन कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं. उसमें एक डीएनए भी है. अगर डीएनए भी है तो सिर्फ एक आदमी की डीएनए नहीं की गई, दूसरों की भी उसके साथ डीएनए की गई. क्योंकि अभी जब रेप की बात साबित हो गई है कि ये रेप हुआ था तो फिर तो डीएनए काम आएगा. इसलिए मैं समझता हूँ हमने किसी को घर पे छोड़ा हुआ नहीं है. वो लॉकअप में है और लॉकअप में होने से ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी. हमने किसी को लॉकअप से छुड़ाने की बात नहीं की. हम हुकूमत में भी नहीं हैं. हमने कभी साईं असद शाह साहब के साथ जाके हमदर्दी का कोई बयान नहीं आया होगा. हम इन्वेस्टिगेशन करने देना चाहते हैं और जो भी उसका गुनाहगार है उसको कैसरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं. जानमंद महर साहब की बात कर रहा हूँ, जानमंद महर साहब की, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं और जब गिरफ्तारियाँ हो रही हों तो फिर इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल होना चाहिए. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे मरदमशुमारी पर और बाकायदा एक खत लिखा गया था सेनेटर ताज जनरल साहब की जानिब से कि सिंध की मरदमशुमारी को कम ज़ाहिर किया गया है, सिंध की आबादी को कम दिखाया गया है. अब दस्तखत हो गए, आपने कहा कि सीएम बैठे. अभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हैसियत में, रन की हैसियत में, अभी आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि जो मरदमशुमारी हुई है, जो सिंध की आबादी जिसमें ज़ाहिर किया गया है वो कम है या अब दुरुस्त हो गया या वो पुराना खत गलत था जो कहा था? माफ कीजिए सर, मरदमशुमारी एक तो ज़ाहिरी तौर पर ये बताई जा रही है कि जी 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी बढ़ गई, लेकिन इसके बीच में एक दो चीज़ें हुई जिसमें हमने उस वक्त एतराज़ किया था कि जब सिलेक्टेड एरियाज़ के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दी, सिलेक्टेड एरियाज़ के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दी और उसमें उन्होंने और शुबा पैदा कर दिया. सिलेक्टेड एरियाज़ कोहिस्तान का इलाका क्यों नहीं हो सकता था, डेजर्ट का इलाका क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि वो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ भी पता नहीं कोई पहुँचा था कि नहीं पहुँचा था. उस वक़्त भी हमने कहा था कि अगर एक्सटेंशन करनी है तो पूरे सिंध में करो, हमने कहा था. लेकिन जो भी हुआ, एफर्ट्स हुए लोकल लेवल पे या जो कुछ भी हुआ, जहाँ तक पहुँची है अब दस्तखत हो गए, अप्रूवल हो चुका है. अब ये 5 साल के बाद हुई है, इंशाल्लाह अगले 5 साल के बाद फिर मरदमशुमारी हो जाएगी. हो सकता है कुछ कोताहियाँ और कम हो जाए. समझ में नहीं आया? नहीं, आप बताएं ना. ऐसे नहीं करो, ऐसे. पहले आरिफ अलवी साहब से कहो कि अपनी जान तो छुड़ाएं जो उन्हें पहले थोड़ा सा गंद किया है. अगर वो अपने आप को इतना आउटस्पोकन समझता है, अगर वो आइन की तदारक करने के लिए इतना खुलकर बोलता है, तो फिर अपने सदारती मनसब को उसने निशाने पे क्यों ले आया? उस सदारती मनसब को उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी. उनको इतना हौसला होना चाहिए था, अगर वो कानून उनको अच्छा नहीं लग रहा था तो लिख देना चाहिए था ना.
چپ کر کے بیٹھنے سے تو قانون بن گیا. اس کو اگر کہیں بات تھی تو جیسے ابھی الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن کراؤ ٹائم پہ, تو پھر اس بل پہ کیوں نہیں کہہ سکتا تھا ہاں یا نہ میں؟ پہلے اپنے آپ کو صاف کریں پھر کسی اور کی بات کریں. ہاں جی الیکشن اگر وقت پہ نہیں ہوتے آئندہ سال چلے جاتے ہیں, کوئی پیپلز پارٹی کوئی اپنا زور لگائے گی؟ جی لگائے, سی کا اجلاس بھی آپ کا ہے, اللہ کرے گا لگائے گی. شاہ سنگھ بڑی طرح چاہتا ہوں 14 سال کا پو شہید ویر مرتضی بھٹو جو जेको केस आयो हाई कोर्ट में क्लियर ओपन थियो आहे उन लाइ अवां छा चवंदो? मां चवंदुसि त कोर्ट आज़ादु आहिनि ऐं कोर्ट खे पंहिंजी कार्रवाई करणु खपे. जेकॾहिं वरी खुलियो आहे केस ऐं हाई कोर्ट में खुलियो आहे असां कोर्टुनि खे त आज़ादु था सम्झूं न. अगर हम उनको आज़ाद समझते हैं तो अपनी कार्रवाई शुरू करें. سر میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کے بڑے بھائی بیٹھے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, ایسی کوئی بات نہیں کی. پاکستان کو 75 سال ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے پاکستان کو 75 سال ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن نے آئی جی سندھ اور چیف سیکریٹری پنجاب سے یہاں تعینات کیا ہے. کیا سندھ میں ایسا کوئی ڈومیسائل رکھنے والا کوئی اہل آفیسر نہیں, یہ بات جس پہ چیف سیکریٹری آئے؟ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز فریز نہ کیے جائیں اور زندگی کو نارمل لیا جائے تو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. بات کی آپ نے پہلے, وہ ہم نے پہلے بات کی ہے. تو پھر پرائم منسٹر کے آپ اس کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ یہ حکومت نہیں کر سکتی جب ہم خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ترقیاتی کاموں پہ کام بند نہیں ہونا چاہیے. لائف ایز نارمل چلاؤ جب تک الیکشن کمیشن کا شیڈول نہ اناؤنس ہو جائے. تھینک یو.